معزز ناظرین، ادبی چاشنی میں خوش آمدید۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے حسد۔ حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، بالکل ایک چیز جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حسد کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ حسد کی مختلف اقسام ہیں، کئی وجوہات کی بنا پہ حسد پیدا ہو سکتا ہے، جسے ہم اردو میں جلن بھی کہتے ہیں، کڑھنا ہے کسی سے، اور وہ اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، کوئی انعام ملا ہے تو وہ ہم میں آ جائے، اس سے چلی جائے، یہ چیز حسد کہلاتی ہے۔ اب یہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، کسی کو عہدہ بخشا ہے، کسی کو اور کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو مال و دولت دیا ہے، تو یہ چیز اگلے کے پاس سے چلی جائے اور ہمارے پاس آ جائے، یہ جذبہ حسد کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، حسد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو ناظرین یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، اب اس کی ہر اچھی بات اس سے بری لگتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خود تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت ہی نہیں دی، اگلے کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے، گاڈ گفٹڈ، اس کے اندر کوالٹیز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، تو وہ اگر کسی کام کو کرتا ہے تو اگلے بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، میں نہیں کر پاتا تو وہ بھی نہ کرے، اس کے پاس سے بھی یہ نعمت چھن جائے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر بدی کا میلان زیادہ ہوتا ہے، برائی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف ان کا رجحان کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جذبے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ ہاں، رشک ہے، رشک ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک رشک دو چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی انعام دیا ہے اور نعمت دی ہے، خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نافع دیا ہے اور وہ اس علم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ علم کو پھیلاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اگر اسے دی ہے تو ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ نہ کہیں کہ اس سے چھن جائے ہمارے پاس آ جائے، ہاں اسے دی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ نعمت آ جائے۔ اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق حلال کثیر دیا ہے اور وہ اس رزق میں سے لوگوں کو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے مخلوق پہ اس کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے اپنی اس دولت سے، رزق حلال میں سے، تو یا اللہ اگر اس کے پاس ہے تو یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ رشک ان دو چیزوں میں تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز جو حسد ہے وہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ناظرین، تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی حسد سے بچائیں اور لوگوں میں بھی یہ بات پہنچائیں کہ حسد سے ہم سب بچنے والے بن جائیں، اس سے ہماری دین اور دنیا کی بھلائی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم جب روز قیامت جائیں اور اپنے نامہ اعمال ہم نے یہ سوچ رکھا ہو کہ ہم نے یہ نیکی کر لی، وہ نیکی کر لی، اتنے اچھے کام کیے اور ہمیں وہاں کچھ بھی نہ ملے، ساری کی ساری نیکیاں ہم حسد نے برباد کر دی ہوں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔